السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں میں سے اکثر کو پتہ ہے یہ سٹوری کی وہ اپنی بہن سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، حالانکہ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ارادے سے کہ اپنی تلوار لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے، اور راستے میں ایک صحابی ان کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمر پہلے اپنے گھر کا تو حال دیکھ لو، اور تمہاری اپنی بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو وہ غصے میں آگ ببولے ہو کر کے پہنچتے ہیں اپنے گھر، اپنی بہن کے گھر، اور وہاں پہ جا کر کے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی بہن جو ہے وہ روک رہی ہوتی ہیں، لیکن غصے میں ایک ہاتھ ان کی بہن کو بھی لگتا ہے کافی زور سے، جس سے وہ گر جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے تھوڑا سا وہ اپنے کنٹرول میں آتے ہیں، غصہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ چل نکل جاؤ یہاں سے، گھر سے دفع ہو جاؤ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ تو وہ کہتی ہیں کہ تم ایک روایت میں آتا ہے یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ پہلے پاک ہو کر کے آؤ۔ پھر ان کو سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں، جن کو وہ پڑھتے ہیں اور ترنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، گردن میں تلوار لٹکا کے غلاموں کی طرح۔ اصل میں جو بات ہے وہ ہے یہ کہ قرآن جو ہے اور ہمارا جو دین ہے، اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عرب کی سائیکالوجی سے جڑی ہوئی ہیں، عرب کی نفسیات سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے ماحول سے، وہاں کے اخلاق سے، اور ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اٹھا کر کے اپنی نفسیات اور اپنے کلچر میں اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں بیٹھتی۔ اسی وجہ سے لگتا ہے اسلام کوئی باہر کی چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو ایک باہر کی ایک کمپلیٹ چیز لینے کے بجائے کچھ حصہ اس کا اٹھا لیتے ہیں، تو وہ فٹ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں، جو دین والا سیکشن ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، صرف مذہب جو ہے، جو پریکٹس کرنے کے جو کچھ ایکشنز ہیں ریپیٹ کرنے کے، بس نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، سلام جواب کیسے، وغیرہ وغیرہ بیسک چیزیں جو ہے ایکشنز وہ کرنے اسٹارٹ کر دیتے ہیں عادت کے طور پہ، جیسے ایک مشین میں کوئی چیز فیڈ کر دی جائے اسی طریقے سے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اصل میں جو ہے ایک مرتبہ ان کا اصل واقعہ کیا ہے اسلام لانے کا، وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بتاتے ہیں خود کہ بہت شراب پیتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اسلام نہ لاتے تو کافی کم عمر میں ہی ہو سکتا ہے مر جاتے شراب پینے کی وجہ سے، اور اپنا ذہن جو ہے وہ سب بھی کھو دیتے، ڈسٹرب ہو جاتے مینٹلی، اور کافی غصے والے تو تھے ہی، ایک جنون والی کیفیت آ جاتی تھی ان کے اندر غصے وغیرہ سے۔ اور اسلام جس طرح کی عاجزی انسان کے اندر لے کے آتا ہے، جس طرح کی ہمبلنس لے کے آتا ہے، اس سے انسان جو ہے تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے پھر بیہیو کرتا ہے۔ تو خیر عمر رضی اللہ عنہ ایک دن رات کو نکلے اسی نیت سے کہ شراب پئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی رات کو جاگنے کے ایک وہ رہتی تھی عادت، ان کے بچپن کی وجہ سے۔ ان کو شہر کے باہر ان کے والد رکھتے تھے اونٹوں کو دیکھنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، تو وہ رات کو جاگا کرتے تھے۔ تو وہ رات کو نکلتے ہیں شراب پینے کے لیے، اور شراب خانہ بند رہتا ہے، تو سوچتے ہیں یار اب کیا کروں، تو سوچتے ہیں کہ چلو اب نکلا ہی ہوں تو جا کر کے کعبے پہ جا کر کے کچھ عبادت کر لیتا ہوں۔ بت وغیرہ ظاہر سی باتیں سب رکھے ہوئے تھے اس ٹائم پہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ اور وہ عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں کعبے پہ، تو اندھیرے میں رات میں دیکھتے ہیں کچھ آواز آ رہی ہے، قریب جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی کھڑا ہے عبادت کر رہا ہے، اور قریب پہنچتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے۔ تو وہ سوچتے ہیں یار اس کے بارے میں تو سنا ہے بہت زیادہ، دشمن ہے، کٹر دشمن ہے اس ٹائم پہ۔
سوچتے ہیں کہ یار اس کی بات سننے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کی بات میں کوئی جادو ہے، اس کو سننا نہیں ہے، انسان بہک جاتا ہے سن کر کے۔ دیکھیں تو ہے کیا، ماجرا کیا ہے؟ تو کعبے کا جو غلاف ہے وہ اس کے نیچے گھستے ہیں، کعبے کے کپڑے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور وہ سرکتے 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 سلائڈ ہوتے ہوئے مڑتے ہیں، پھر سرکتے 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 پھر مڑتے ہیں، پھر مڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، مطلب اپوزٹ طرف جاتے ہیں کعبے کے، اور وہاں کپڑے میں گھستے ہیں کعبے کے، پھر وہاں سے سرکتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے جاتے ہیں اندھیرے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور وہ سوچتے رہتے ہیں یار سبحان اللہ، کیا میزان ہے اس شعر کا، کیا بندہ ہے یار، یہ کیا، ظاہر بات ہے اس پہ سارے لوگ فدا ہو چکے ہیں اس کے کلام پہ، کیا کلام ہے یہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو عرب میں شعر کی اور یہ لغت کی جو ہے فہم بہت زیادہ تھا۔ عجمی کہتے تھے وہ لوگ جو باہر کے لوگ رہتے ہیں ان کو، عربی مطلب جو باہری ایکسپیٹریٹ جو رہتے ہیں، باہر سے آنے والے لوگ، ان کو عجمی کہا جاتا تھا۔ عجمی کا اصل مطلب ہے کہ جن کو بولنا نہیں آتا، جو لغوی معنی ہے، لٹرل معنی جو ہے عجمی کا وہ ہے کہ جن کو بات کرنا ہی نہیں آتا۔ تو یعنی کہ وہ عربی لینگویج اتنی فصیح لینگویج تھی، اتنی زیادہ ایلیٹ لینگویج تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو دوسری لینگویجز تھیں وہ جو ہے بولنے والے ان کو ایسا سمجھایا جاتا تھا کہ جن کو بات ہی نہیں کرنا تھا۔ تو وہ جب قرآن سنے، اور ظاہر سی بات ان کے اشعار جو ان کے شعر ایسے ایسے تھے عربز کے جو ابھی بھی آج بھی استعمال ہوتے ہیں شاعری میں، تو ان کو بالکل چوکنے رہ گئے، سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے کلام ہے یار، یہ کیا ہے یہ۔ تو اس ٹائم پہ آیت آتی سورہ حاقہ کے اندر، انہ لقول رسول کریم، یہ کلام ہے ایک بڑے ہی کریم رسول کا، بڑے عزت والے رسول کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو شاعر بندہ ہے یار، یہ مطلب بڑا ہی، پہلے ہو سکتا ہے تھوڑا شوق ہوئے ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں یار یہ تھوڑا شاعر بندہ ہے، بہت اچھی شاعری کر لیتا ہے، سب کو لگتا ہے کہ شاعر نہیں، تو میں تو سن رہا ہوں تو شاعر آدمی ہے۔ الگ نیکسٹ آیت حالانکہ آتی ہے، اسی نظم ایک چل رہی ہے نا، نظم کے بیچ میں انسان کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، حالانکہ ان سے یہاں پہ کلام ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ پھر یہ کہ سوچتے ہیں کہ یہ شاعر بندہ ہے، تو اگلی آیت آتی ہے، یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 40 سے میں پڑھ رہا ہوں، 40 41 42 43۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور نہیں ہے وہ کوئی شاعر اور تم بہت کم ہی جانتے ہو، بہت کم ایمان لاتے ہو، تم مانتے نہیں اس چیز کو، یہ شاعر نہیں ہے، بلیف نہیں ہے تمہیں، سن کے ظاہر سی بات ہے اتنا اچھا اشعار سن رہا ہے انسان اور پھر یہ شعر نہیں۔ اور یہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا نا سوال، یار میرے ذہن میں آیا یہ بندہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں ہے، میں کچھ سوچ رہا ہوں، اس کا جواب اس کے منہ میں سے نکل رہا ہے، اسی نظم میں سے جو یہ پڑھ رہا ہے، اور یہ بڑے بے چین ہونے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے یار، کیسے؟ میں نے ادھر سوچا اور وہ ادھر جواب دے رہا ہے۔ سورہ حاقہ پڑھتے پڑھتے اگلی آیت آ رہی ہے کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، سے پکا یہ جو ذہن کی دل کی بات جان لیتے ہیں نا، سورسری جس کو کہتے ہیں، کاہن جو لوگ جادو وغیرہ کرتے ہیں، جو وہ ہے یہ دل کی بات جو ہے جان رہا ہے، پڑھ رہا ہے کسی طریقے سے، وہ ہے۔ اگلی آیت آتی ہے ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، مطلب ابھی تک تو تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا یہ کس کا کلام ہے، نصیحت نہیں پکڑتے تم۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ بتا بھی دے رہے ہیں، پھر یہ اترا ہے تمہارے رب العالمین کی طرف سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سرکنا سٹارٹ کیا، واپس گھوما، اگلی طرف گیا، غلاف کے نیچے سے نکلا اور دوڑ لگا دی، دہشت کے مارے، ڈر کے مارے۔ یہ تھا جب قرآن ان کے دل میں اترا۔ جو انسان پوری زندگی قرآن پڑھتا رہے، حالانکہ ہمارے یہاں پڑھتے تک نہیں ہے زندگی میں قرآن، اتنے سارے لوگ ہیں، 1000 بندے سے پوچھیں تو شاید ایک بندہ ایسا ملے جو کہے کہ ساری زندگی میں قرآن ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھاؤ، بس ایک بار، ون ٹائم ترجمے کے ساتھ پورا پڑھاؤ اسٹارٹنگ سے اینڈ تک۔ کتنے افسوس کی بات، افسوس کی بات کیا ہے، ایک طرح سے لعنت کی بات ہو جاتی ہے، لیکن کہنے میں یہ جو ہے تھوڑا سخت لگتا ہے۔ حالانکہ جب انسان قرآن کو ایسے رد کر دے گا اپنی زندگی سے، تو
اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی کہ سزا ملے گی؟ نارمل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے ذمہ داری تھی بہت بڑی علماء کی، جو افسوس کی بات ہے جب علماء کہتا ہے انسان، علماء سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں عالم کی بات ہو رہی ہے، بہت اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہاں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سارے نہیں۔ جو آپ لوکل کسی کو دیکھتے ہیں مسجد میں داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ، ان کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ 100 میں سے 99% یہ جو سیلف کالڈ اپنے آپ کو جو پروکلیم کر کے عالم بن کے بیٹھے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں کہ آخری وقت میں جو سب سے بڑے فتنے ہوں گے ان کا گڑھ ہوگا مسجد، وعلماؤها خراب من الناس، جو سب سے زیادہ خرابی نکلے گی وہ ان کے علماؤں میں سے نکلے گی۔ علماؤں کی مثال قرآن میں کتے کی بھی دی گئی ہے، وہ کوئی تو ہے، عالم نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، عالم کے بھیس میں کوئی ہے، لیکن کوئی تو ہے۔ کیسے پہچانے انسان؟ اور نہ پہچانے کے تو اس کے نقصان ہے، بہت نقصان ہے۔ ابھی کی امت کو انسان دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا کیا نقصانات ہیں اس کے۔ انسان کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس کو علم لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں اس کے پاس۔ لیکن جب علم کے جو کسٹوڈین ہیں، جو ہاتھ میں اپنے لے کے بیٹھے ہیں کتابیں، جو پوسٹر لگا کے رکھے ہیں اپنے اوپر کہ آؤ ہم علم دیں گے، جب وہ علم کے علاوہ دوسری چیزیں سکھا رہے ہوں، تب انسان کو پھر دگنا کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے لیکن کہ کام نہ کرنا پڑے گا، قیامت کے دن وہ کہہ سکے گا کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ تھے وہ یہی سکھاتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے تھے، اس سے کوئی بچے گا نہیں، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گی۔ تم خود جا کے کیوں نہیں ڈھونڈے؟ اگر 4 عالم تھے الگ الگ تو 4، اگر 14 تھے تو 14، 40 تھے تو 40، الگ الگ جا کر کے تمہیں کچھ سمجھنا تھا، ان کی باتیں دلائل ان سے لینے تھے، قرآن و حدیث سے اس کو جوڑنا تھا، سمجھنا تھا، سب سے زیادہ جو صحیح لگتا اس کو پکڑ لینا تھا، آگے چلتے رہتے، اللہ سے دعا کرتے رہتے، جو نصیحت جو ہدایت ملتی رہتی اس حساب سے بار بار پلٹتے رہتے قرآن کی طرف، اور ہدایت اپنی پکڑتے رہتے۔ فالو کرتے ہیں ہم، غلامی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، علماء کی کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی نہیں کرتے، قرآن کی بھی نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جو اتنے فرقے ہو گئے، یہ کس نے بنائے؟ یہ انگریزوں نے بنائے، یہودیوں نے بنائے۔ جو مسجدوں پہ چڑھ کر کے دوسروں کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، جو ایک انسان کہتا ہے کہ اس کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے تمہاری مسجد میں نماز نہیں ہوگی، یہ کس نے کیا ہے؟ جو کہتا ہے قرآن خود سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ کس نے کیا ہے؟ قرآن میں لکھا تھا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، 5 ارکان میں لا دیا روزہ، اور فلسطین میں بچیوں کو مارا جا رہا ہے، اٹھا کر کے روزہ رکھا تھا، ہاں شاباش، نیکی کا کام کر لیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام پڑھ لینا، بس سارے گناہ معاف۔ اسی صفحے میں آیت ہے کتب علیکم القتال، قتال تم پہ فرض کیا گیا ہے، جنگ تم پہ فرض کی گئی ہے۔ جنگ دین میں آتی ہے، جنگ مذہب میں نہیں آتی نا۔ دین اور مذہب کا اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو شاید یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا ابھی کیا بات کر رہا ہوں میں۔ اٹھا کر کے اس کو باہر پھینک دیا، شاید کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحیح ہیں نا۔ اور اس کے 99 سے زیادہ، 99 میں بہت کم کہہ رہا ہوں، 1,00,000 میں شاید 10 لوگ ایسے نکلیں جو اس آیت کو بتانے کی ممبر پہ طاقت رکھتے ہوں، حیثیت رکھتے ہوں، اس کی شجاعت رکھتے ہوں۔ تو جو لوگ ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کے احکام کو، کلام کو چھپاتے ہیں، ان کو میں عالم سمجھوں، ان کو فالو کروں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس اماموں کی کمی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام اعظم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ کمی نہیں ہے علماء کی، بے انتہا علماء الحمدللہ۔ لیکن سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ جو انسان، جو عالم آپ کو سوال پوچھنے پہ غصہ ہوتا ہے، ڈانٹتا ہے، وہ 2 نمبر عالم ہے۔ آپ کا اپنا باپ اگر آپ کو سوال پوچھنے پہ غصہ ہوتا ہے تو 2 نمبر ہے آپ کا باپ۔ کوئی لڑکی پوچھتی ہے پاپا مجھے کہ چھوٹے کپڑے پہن کے باہر جانا ہے، مجھے فریڈم چاہیے، لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، اٹینشن ملتی ہے، اور پردہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے کہا، کیوں کہا اللہ نے؟ 1 تھپڑ مارا، صحیح ہو گیا اس کا دماغ، بیمار ہو گئی تھی بچی، 1 تھپڑ کھا کے دماغ صحیح ہو گیا۔ لڑکا کہہ رہا ہے سگریٹ پینا ہے مجھے، سب پیتے ہیں، کوئی تو نہیں مر رہا، ایسے فلاں ٹائپ کی پیوں گا، زیادہ نہیں پیوں گا،
2 تھپڑوانا, صحیح ہو گیا, ہاں صحیح ہو گیا, دماغ صحیح ہو گیا. جواب نہیں دینا, جواب دے دیا تو اس کو سوچنے لگے گا نا, ہماری غلامی کیسے کرے وہ پھر. عالم سوچتے ہیں ہماری غلامی کیسے کرے گا, ماں باپ اپنے سوچ رہے ہیں ہماری غلامی کیسے کرے گا, تو خود سے سوچنے لگے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو سوچو, نصیحت لو, عقل لگاؤ, تفکر کرو, تدبر کرو, عقل لگاؤ, بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم اور آپ جو ہیں جواب نہیں دیں گے اس امت کو تو وہ کہیں اور جائیں گے جواب لینے کے لیے. جواب ضرور لیں گے, وہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام سے متنفر ہو گئے. لوگوں کو جواب چاہیے, اور جواب دینے کے لیے 1000 لوگ آن لائن بیٹھے ہیں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو جواب دینے کے لیے آن لائن لوگ بیٹھے ہیں کہ تم جیسے ہو ٹھیک ہو, تم لڑکے ہو تمہیں لڑکی جیسا فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے, تمہارا حق بنتا ہے, کسی کے نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہو, کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہو. یہ دیکھو تمہارے مسلمان کیسی باتیں کرتے ہیں, جا کے فلاں کو مار دو, جا کے یہ کر دو, کس لیے محبت کرتے ہیں وہ لوگ ایک دوسرے سے, اس لیے. کتنی خراب بات ہے. اتنے اچھے سے سمجھا دیں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر ایک بار یہ سمجھ میں آ گیا, یہ جو ایج ہے وہ گزر گئی, دماغ میں بیٹھ گیا, پھر آپ زندگی بھر علماء کے پاس دوڑتے رہیے, اور یہ فلاں الٹے سیدھے کام اور کروائیں گے آپ سے. یہ اللہ کے دشمن ہیں کہ کیا ہیں, تعویذ بنوائیں گے, شرک کروا دیں گے آپ سے, کس گڈھے میں لے جا کے پھینک دیں گے. اللہ تعالیٰ کی پناہ ہو بس. قرآن نہیں پڑھنے دیں گے, قرآن نہ پڑھ لینا غلطی سے. علم جو ہے حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور صحیح علم. ہماری پاور چیلنج ہو جاتی ہے نا. اگر مجھ سے میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے, ایسے کوئی آ کر کے کہے گا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ظلم کہیں پہ بھی ہو تو ہاتھ سے روکنا ہے, فلسطین میں بچیاں مر رہی ہیں, آپ یہاں پہ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ گھر پہ بیٹھ کر کے, منافق ہیں آپ. مجھے اس چیز کا جسٹیفیکیشن دینا پڑے گا اس کو, اور اگر میں نہیں دیتا ہوں تو اس کے ذہن میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ مشین ایسے بنائی نا, اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہاں 2 نمبر ہے میرا باپ, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اور اس کے بعد جب وہ اس ایج پہ پہنچے گا اور اس کے اندر سے شیطان بزدلی لے کے آئے گا, تو وہ دیکھے گا کہ ارے سب تو نہیں کر رہے, سب کو پتہ ہے, اس وقت سب کو پتہ ہے کرنے کا کام کیا ہے, لیکن سب ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں. نہیں یار دعا کر لینا چاہیے, نہیں یار بڑا مشکل ہے وہاں پہنچ تو نہیں سکتے, نہیں یار پیسے سے بھی مدد نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کہاں جائے گا پیسہ. دنیا بھر کے ایک دوسرے کو کہانی سنا دیتے ہیں, ایک دوسرے کو دلاسا دے دیتے ہیں, سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. جب تک انسان سائیکلوجی نہیں سمجھے گا, نفسیات نہیں سمجھے گا کہ عرب کے لوگوں پہ اس قرآن کا اثر ہو کیوں نہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ 2 نمبر لوگ نہیں تھے, وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. مدینہ جانے کے بعد جو یہودی تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے, وہ لڑتے گئے, اوپر سے کچھ تھے اندر سے کچھ تھے. اللہ تعالیٰ کہتے چلے گئے کہ یہ ہدایت نہیں لائیں گے چاہے جو کر لو. لیکن مشرکین جو تھے مکہ کے, ان کے اندر یہ صفت تھی کہ ایک بار زبان دے دی تو دے دی, چاہے دشمن قوم سے ہو, زبان دے دی تو دے دی, اور پہلے میری گردن جائے گی اس کے بعد اس کو کچھ ہوگا. یہ بات تھی ان کی. اور شجاعت جو تھی وہ ایسی تھی کہ چاہے جتنے لوگ ہوں سامنے نکل کے کھڑے ہو جاتے تھے لڑنے کے لیے. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے, فطرت کے اندر 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. اور ایسے لوگوں کو تو ہرگز علماء نہیں سمجھیے گا جو صحیح راستہ نہیں دکھا رہے. اپنی عقل استعمال کریے, آپ کو اپنا سوال جواب کرنا ہے. حق بتانے والے بہت لوگ کم ہیں, بہت کم ہیں, سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی. اکثر لوگ جو اس وقت مدارس میں بیٹھے ہیں ان کو ٹریننگ دے دی گئی ہے کہ یہ چیز رٹ لو, یہ آگے پڑھا دینا, ختم بات. اور وہ بھینس اور بھیڑوں کو اتنا نہیں مارا جاتا جتنا بچوں کو مار مار کے وہ رٹا دیتے ہیں وہ. اور ان کو بس اس سے بہتر بتایا نہیں گیا. برا نہیں کہنا کسی کو, میری بات جو ہے اس کو غلط انداز میں بالکل نہ لیجیے گا. غلط نہیں کہنا کسی کو, برا نہیں کہنا, کسی سے نفرت نہیں کرنا, لیکن اپنی ایمان کی حفاظت آپ نہیں کریں گے تو اور کوئی آسمان سے آ کے آپ کے لیے نہیں کرے گا. فرشتے نہیں نازل ہونے والے آپ کے اندر روح پھونکنے کے لیے پھر سے دوبارہ. تو کسی عالم کی ایسے اندھی تقلید نہیں کرنی. مانیے, اچھی بات ملے فالو کریے, دلیل لیتے رہیے. دلیل ایسا نہیں کہ دلیل کوئی بھی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لی. دلیل کی تحقیق. جو قبروں میں سجدے کر رہے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے, ظاہر سی بات ہے. تو دلیلیں لیجئے, قرآن کھول کے دیکھ لیجئے, ہفتے میں 1 دن بنائیے, ہفتے میں جو بھی ڈاؤٹس آتے ہیں اس کو لکھ لیجئے. 1 دن بیٹھ کر کے 1 آدھ گھنٹہ قرآن کھول کے حدیث کھول کے دیکھ لیجئے. گوگل پہ کچھ بھی سرچ کریے, حدیث مل جائے گی. ٹاپک کے نام سے سرچ کریے, راوی کے نام سے سرچ کریے, کہیں سے بھی سرچ کریے. قرآن کے سرچ والے ایپس آ گئے ہیں, قرآن کی AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والے آ گئے ہیں, کہیں سے بھی سرچ کریے. انشاءاللہ
اپنے سے پڑھنا سٹارٹ کریے. اگر فٹ نہیں بیٹھتا، جو اچھی باتیں وہ بتا رہے ہیں وہ مانیے، دوسری باتیں ہٹائیے. دھیرے دھیرے آپ کو ایسے علماء ملیں گے جو کچھ نہیں تو 90%، 99% آپ کو پھر بھی حق میں ملیں گے، اور بھلے ہی ایک دو بات کسی مجبوری سے نہ کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم حاصل کرنے والا بنائے، صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، اور صحیح طریقے سے اس کو سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.